اس تو بعد پہلی رکعت دے وچ سبحانک اللہ پڑھنی ہے، اون نال الحمد شریف پڑھنی ہے تے اون نال جڑی ہے کوئی سورت ملاونی ہے۔ دوسری رکعت پہلی رکعت جڑے پڑھ گئے سی دوسری رکعت دے وچ صرف الحمد شریف پڑھ سی تے اون نال سورت ملے سی، حالانکہ دوسرے جڑے قاعدے دے اوتے باسی عبدہ و رسول تک پڑھ سی، کتنا پڑھ سی؟ عبدہ و رسول تک پڑھ کے کھڑا تھی ویسی تیجی رکعت واسطے تیجی رکعت دے وچ ہن جڑی قرات شروع کرنی او الحمد شریف پڑھ سی اون نال کوئی سورت ملے سی، چاہے قل هو اللہ احد پڑھے اون دی مرضی یا کوئی بھئی سورت قرآن پاک دی آندی اس او پڑھ کے اون نال ہن اس تو بعد اللہ اکبر یعنی کہ ہاتھ بن سی ان وچ دعائے قنوت پڑھنا ہوندی ہے، دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، یعنی کہ کوئی بندہ اگر نہ پڑھ سی تا اون دی جمع اون دا وتر نہ تھی سن تے جڑا وتر نہ تھی سن بندہ گناہگار تھی سی تے اس گل دعائے قنوت یاد کر گنو، اگر کہیں کو نہیں آندی تو یاد کر گنے تے کوئی ایو جٹ میرے بھرا بیٹھے ہوئے سنگی جنہاں کو نہ آندی ہوے اکا تو او کیسے پڑھن، شریعت انہاں واسطے بھی اجازت دیتی ہے۔ جڑے بندے کو دعائے قنوت اکا نہ آندی ہوے تا شریعت آدی ہے دوجے سپارے دی جیری دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اے پڑھ گنے او دعائے قنوت دی جاتے اے پڑھ گن سی وات وی اون دے وتر تھی ویسن تے کوئی ایو جیا بندہ جے کوئی اے لفظ بھی نہیں آندے کیونکہ کوئی بندے ایو جے قرآن بھی نہیں پڑھے ہوندے تو او لفظ بھی نہیں آندے تو وقت کیا کرے سی بھائی شریعت دی او لفظ آ کے اللہم اغفر لی کیا لفظ ترائے دفعہ پڑھ سی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی ترائے دفعہ پڑھ سی وقت بھی دعائے قنوت دی جاتے تھی ویسن کوئی ایو جیا بندہ جے کوئی اے لفظ بھی نہیں آندا اللہم اغفر لی دا لفظ بھی نہیں آنا تو والوی شریعت اس کو یہ اجازت دیتی ہے کہ صرف ایو لفظ آ کے کہا یا رب یا رب یا رب ترائے دفعہ آکسی واتوی